صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الفاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار فتح حاصل کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے فاتح اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممالک کو فتح کرنے والے، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے اور لوگوں پر رحمت و شفقت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے تمام دروازے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دیے ہیں اور ہر معاملے میں آپ کی مدد و نصرت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر حکمران اور اہل اقتدار آئے، سب نے بڑے بڑے مظالم کیے، لیکن پوری تاریخ عالم میں اور خاص طور پر تاریخ اسلام میں یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں آیا۔ یزید سے بڑھ کر کسی کا آج تک فعل کبھی اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا اس سے سرزد ہوا۔ ناظرین کرام، کلمہ گو اپنے آپ کو کہنے والوں نے جا کے اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو تحت کر دیا۔ پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ جو اس نے سلوک روا رکھا، جس طرح کا ظلم اور ظلم کی انتہا تشدد کی اس نے کر دی، شہید کیا سارے اہل بیت اطہار کے نوجوانوں اور ان کے سارے جو ساتھی تھے امام علی مقام کے۔ اس کے بعد ان کے لاشوں پہ جس طرح گھوڑے دوڑائے گئے اور جس طرح بے گور و کفن ان کے لاشیں وہاں پہ پڑے رہے، اور پھر اہل بیت اطہار کی جو مخدرات، وہ باعصمت و عفت خواتین، وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کو جس طرح بیڑیوں میں پا بجولا لے کے جایا گیا پہلے اس کے دربار میں ابن زیاد کے، اور پھر اس نے جو سلوک کیا امام علی مقام کے سر اقدس کے ساتھ، ان لبہائے مبارک پہ جس طرح چھڑیاں لگائی گئیں، اور وہ لبہائے مبارک جن کو آب تطہیر سے جن کو دھویا گیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لبوں کو بوسے دیے تھے، پھر وہی سر مبارک جو ہے نیزے پہ اس کو لٹکا کے نیزے پہ اٹھا کے چلتے ہیں، یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور وہ باعفت و عصمت خواتین جن کی جو والدہ ماجدہ ہیں، وہ جب میدان حشر میں آئیں گی تو سب اہل حشر کو آواز دی جائے گی کہ اپنی نگاہیں جھکا لو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لا رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا خون اور ان کے جگر کے ٹکڑے جو تھے، ان کو اس طرح بغیر پردے کے دوپٹے کے جس طرح اونٹوں پہ بٹھا کے، بغیر اس کے کجاوے کے ان کو لے جایا گیا، یہ سینکڑوں میل کا سفر، اور جس طرح ان کو بھوک اور پیاس کے عالم میں رکھا گیا۔ پھر جا کے یزید کے دربار میں پھر اہل بیت اطہار کا خون بولتا ہے۔ سیدہ زینب کے خطبات تاریخ جس کی مثالی فصاحت و بلاغت کے دریا بہا رہے تھے، سیدہ زینب کے خطبات سنیں، سیدہ ام کلثوم کے سنیں، اور امام زین العابدین سید سجاد کا جو خطبہ ہے
وہاں جامع دمشق میں اس نے ہلا کے رکھ دیا. خود یزیدی فوج کے اور جو لوگ تھے وہ دھاڑے مار مار کے روتے تھے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پیر صاحب، یزیدی دربار میں تشریف آوری اہل بیت اطہار کی ہو گئی، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن زیاد اس میں شامل ہے، اس کو بھی یزید کا ہی دربار سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ابتلاء اور آزمائش کا دور خانوادہ نبوت و رسالت پر آیا ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی آزمائش کرتا ہے. قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذکر مبارک کی جو پہلی آیت ہے، اس میں ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاء اور آزمائشوں کا ذکر ہے. ارشاد رب العزت ہے، تھوڑا یہ کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت سننے سے سمجھ میں آئے گی بات. ارشاد رب العزت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے پروردگار نے چند آزمائشوں سے آزمایا اور وہ ان پر پورے اترے. اللہ نے فرمایا بے شک میں نے تجھے بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا. قال ومن ذریتی، آپ نے عرض کیا کیا میری اولاد کو بھی اس شرف میں شامل کیا جائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ہمارا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا. دو پہلو اس مبارک آیت کے خاص طور پر سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ مقربان خداوند لم یزل جو ہیں ان کو عظمت، سرداری اور رفعت شان عطا فرمانے کے لیے ان کا پروردگار کچھ مراحل سے گزار کر اہل دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے مقرب بندے ہیں جو ہر حال میں میری رضا پر راضی رہتے ہیں. اور دوسرا یہ آیت اعلان فرما رہی ہے کہ خواہ وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام سے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالم ہے تو اللہ کے فضل سے محروم رہے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس ذکر مبارک سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مشکل وقت سے اور انتہائی سخت اور کڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق، یہ ساری آزمائش اللہ رب العزت کی ان کو رفعت درجات عطا فرمانے کے لیے ہے، اور وہ اپنے پروردگار کی حضور اس کی رضا پر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. مجید امجد نے بہت خوبصورت کہا تھا، سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. آج 20ویں دن یہ قافلہ کربلا معلیٰ سے کوفہ سے ہوتا ہوا دمشق میں پہنچا ہے، اور دربار یزید میں تقریباً 650 میل کا فاصلہ کربلا سے تھا. اور چونکہ وہ ذرا فکرہ یہاں کہہ دیں کہ جب لوگ کھڑے ہوئے تھے چھتوں پہ اور وہ تماشا دیکھنے کھڑے ہوئے تھے تو وہاں سیدہ زینب نے للکارا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، ہم خاندان نبوت کی بیٹیاں ہیں. میں عرض کرتا ہوں 650 میل کے قریب فاصلہ کربلا سے دمشق کا ہے، لیکن یہ راستہ چونکہ مختلف
عام راستوں سے ہٹ کر بھی بسا اوقات سفر کی منزلوں کو طے کیا گیا کہ کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہ پیش آئے، اس لیے 800 میل کے قریب فاصلہ ہے جو یہ اتنی اذیت اور تکلیف کے ساتھ طے کیا گیا۔ اور یہ حالت اسیری میں ہے کون؟ خانوادہ نبوت کے وہ پھول اور کلیاں ہیں جن کو کبھی شمس و قمر کی تمازت نے بھی مس نہیں کیا تھا، اتنے احترام کے ساتھ رہے زندگی میں، اور آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر آزمائش ہے، ان کو عظمت عطا فرمانے کے لیے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ ہر حال میں صبر ہے، ہر حال میں شکر ہے۔ اس اذیت کے انتہائی وقت میں بھی نماز شب قضا نہیں ہوتی، اور اللہ کی بندگی جو ہے اس کے احساس سے کبھی غافل نہیں ہوتی۔ علامہ صاحب، امام زین العابدین نے فرمایا کہ کربلا کی اس رات بھی جب یہ ساتھی شہادتیں ہو گئی تھی، کسی ایک رات بھی میری پھپھی جان کی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور راستے میں بھی یہی معمول رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، قافلے کا پہنچ جانا دمشق کے اندر، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت ہوں اور لوگ تماشا دیکھیں؟ یہ ایک سائنٹیفک انداز میں دیکھنا چاہیے کہ ان کی غیرت نے کیسے گوارا کیا ٹھیک کہ حضور کی آل آ رہی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ تعاون کریں، وہ الٹا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے شام والے جن کے اوپر بنو امیہ کی حکومت کم و بیش 40 برس تک رہی۔ اچھا، اور اس پورے پیریڈ کے دوران انہوں نے جو غیر مسلم تھے دین ان سے لیا تھا، امویوں سے، اور ان کے ذہن میں ساری محبتیں صرف بنو امیہ کے لیے تھیں، ٹھیک اور ساری نفرتیں ان کے دشمنوں کے لیے تھیں۔ ٹھیک، اور اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی تعلق تھا بھی تو اس کو ایک ثانوی حیثیت حاصل تھی، وگرنہ ایسا کبھی نہ ہوتا کہ یہ دیکھیے کہ ہاں بات آپ کی مجھے اپیل کرتی ہے، اگر یہ مکہ و مدینہ میں ہوتا تو پھر پتہ چلتا۔ اب یہ ادھر سارے معاملات جو تھے یہ بنی امیہ کے لیے تھے، ان کی محبتیں، وہ تو ان کے دشمنوں کا حال دیکھنے اور ان کا تماشا دیکھنے آئے تھے، ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ آل نبی ہیں اور ان کا کیا مقام ہے۔ صحیح، تو یہ وہاں پر غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری سرکار کے لیے نہیں تھی۔ واہ، اگر یہ ہوتی تو پھر معاملہ اور ہوتا۔ اور آج جو آپ شدت سے اس فکرے کو کوٹ کرتے ہیں وہ ناظرین کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم اب بھی کسی اور کے ساتھ محبت وارفتہ رہیں گے تو کربلا کی داستان کسی وقت پھر دہرائی جا سکتی ہے۔ اب آئیے، جب یہ لوگ آئے ہیں آگے کیا ہوا ہے معاملہ، اس کی میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ جیسے یہ قافلہ پہنچا دمشق کے اندر جامع مسجد کے قریب، تو وہاں پہ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے آ کے دیکھا اور آ کے امام زین العابدین کو مخاطب کیا، کہنے لگا کہ تم ہو گئے ہو نا نعوذ باللہ ذلیل، تمہارے مردوں کو مار دیا گیا، تمہارے اوپر یزید حکمران بنا، اور تم اسی قابل تھے کہ تمہارے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا۔ اتنی اس نے للکار کی بوڑھے آدمی نے، تو حضرت امام زین العابدین صبر و استقامت کا پیکر اور پہاڑ تھے، آپ نے یہ سب سنا اور پھر فرمایا کہ ایک بات آپ مجھے بتائیں، کیا آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی پڑھا ہے۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاؤ قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ انہوں نے کہا بالکل موجود ہے۔ آپ فرمانے لگے مودۃ فی القربى سے مراد کوئی اور نہیں ہے، وہ ہم ہیں۔ پھر فرمایا کیا قرآن پاک میں تم نے یہ آیت پڑھی یرید اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھی۔ تو کہنے لگے کہ یہ اہل بیت سے مراد کوئی اور نہیں، وہ ہم ہیں، یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا جن کی شان میں قرآن بول رہا ہے۔ آپ نے کئی آیات پڑھی، اس نے سنا تو وہ وہاں پہ کام کیا اور سوچنے لگا، تھوڑی دیر اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ لوگ ہیں، ہمیں تو یہ پتا تھا کہ وہ باغی ہے، مار دیا۔ تو اس لیے وہ روتا رہا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں رو رو کے معافی مانگنے لگا۔ اور اس کے اندر ایک روایت کے اندر یہاں تک آیا کہ اتنا شدت سے اس کو اپنی اس دشمنی یا سختی کا احساس ہوا کہ رو رو کے اس نے وہیں پہ اپنی جان دے دی۔ اللہ جی ڈاکٹر صاحب، یعنی وہاں پہ جو جس حالت میں یہ گئے، یہ واقعی علامت بات ہے کہ وہاں لوگوں کو انفارمیشن ہی غلط دی ہوئی تھی۔ ممکن انہوں نے یہ بھی نہ بتایا کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں ایک پہلو ہے جو سفیر گیا تھا، ابن زیاد نے بھیجا تھا زہر بن قیس، تو اس نے بھی یہی جا کر بتایا
ایسا نہیں بتایا خانوادہ رسول، اس نے کہا جی وہ چند باغی آئے تھے اچھا تو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو قتل کر دیا گیا. اچھا یعنی واقعہ کربلا کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کرنے کی جو سازش تھی اور پلاننگ تھی، اور ہر حکومت کی ہوتی ہے، ہر حکومت کی کوئی بھی حکومت ہو. میں یہاں پر جو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا کردار ہے جس کی وجہ سے اس واقعہ کربلا کو بقا ملی ہے، اور وہ جو غلط فہمیاں، ایک طرف پورا اقتدار تھا اور ایک طرف اکیلی حضرت سیدہ زینب کے خطبے تھے جنہوں نے کربلا کے مارکے کو واضح کیا ہے. واہ، یقیناً یہ ان کا کردار ہے. تینوں جی. کا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی عنہ ہیں، وہ بھی کا ہیں. اور امام زین العابدین، یہ تینوں کے خطبے اگر ملائیں بلا شبہ، تو پھر لیکن ہمیں- چونکہ لیڈ حضرت سیدہ زینب ہاں، کر رہی تھی تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. قیادت ان کی رہی جی، مثلا انہوں نے یزید کو للکار کر کہا، اے یزید، یہ بھی انقلاب روزگار اور حوادثات زمانہ کا شاہکار ہے کہ میں تجھ سے مخاطب ہوں، اللہ کہ تقدیر کی نئے رنگی ہے یہاں پر لے آئی ہے، میں تجھے پسند نہیں کرتی لیکن مجھے تجھ سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے. اور فرمایا کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شیطانی گروہ اور اولاد طلقاء نے خدا کے نجیب گروہ کو قتل کر دیا. عربوں میں رواج ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی، جنگ میں جو مغلوب ہو جاتے تھے وہ غلام شمار ہوتے تھے. ٹھیک، فتح مکہ کے موقع پر اصولی طور پر تو یہ غلام تھے، یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذهبوا انتم الطلقاء کہہ کر ان کو آزاد کیا، آزاد کر دیا. غلامی سے آزاد کیا. تو حضرت زینب کا یہ گہرا جملہ جو ہے اس طرف اس اشارہ پس تھا. منظر ہے کہ یہ شیطانی گروہ اور اولاد طلقاء نے جن کو آزادی کی اور زندگی کی بھیک ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس گروہ نے آج خدا کے ایک مقبول اور نجیب گروہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. تو جس قدر جی چاہے مکر و فریب کر لے، یہ یزید کو خطاب ہے. اور جس قدر دربار میں دربار لگا ہوا دربار، ظاہر ہے. رونق، فرونیت، بالکل کبر، ایسے، غرور، تو جس قدر چاہے مکر و فریب کر لے، جتنی کوشش کر لے، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر جمیل کو نہیں مٹا سکتا. واہ واہ واہ، اور جتنی تو سازشیں کر دے، تبھی آج بیٹھے تبھی ہوئے، آپ تبھی آج بیٹھے بالکل ہوئے. ہے. کوئی شک. اور آپ نے فرمایا اور یہ بھی ذہن میں رکھ، نہ تو ہمارے ذکر جمیل کو مٹا سکتا ہے، نہ ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکتا ہے تو، واہ واہ واہ، اور نہ تو اپنے کرتوت کے اوپر پردہ ڈال سکتا ہے. یہ وہ خطاب ہے جس نے مارکہ کربلا کے جو حق و باطل کا ایک معیار تھا، جو علامہ نے کہا تھا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، یہ جو معیار حق تھا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں للکار کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ حق پہ شب خوں مار سکتے نہیں باطل پرست، ذہن انسانی میں جب تک کربلا بیدار ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، صاحبزادہ لطیف چشتی صاحب چونکہ آج نیا کلام لے کے آئیں. جی صاحبزادہ صاحب. ہے یہی ایک بات جس پر رو رہی ہے کربلا، واہ، ہے یہی ایک بات جس پر رو رہی ہے کربلا، مصطفیٰ کی آل پر تو آج بھی ہے کربلا، واہ، مصطفیٰ کی آل پر تو آج بھی ہے کربلا، آج بھی ہیں حملہ آور خارجی اور ناسبی، آج بھی ہیں حملہ آور خارجی اور ناسبی، آج بھی سادات کے گھر گھر سجی ہے کربلا. واہ، اور جن کے آبا تھے حسینی
وہ ہوئے ہیں خارجی، جن کے آبا تھے حسینی وہ ہوئے ہیں خارجی، چاہنے والوں کو اب تو ڈھونڈتی ہے کربلا، واہ اور جو تھے پہرا دینے والے کربلا کی خاک کا، جو تھے پہرا دینے والے کربلا کی خاک کا، ان کی چیرہ دستیوں سے کب بچی ہے کربلا، اور خلد کے سردار تو ہیں آج کربل کے مکین، تم کدھر کو چل دیے یہ کہہ رہی ہے کربلا، واہ 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 خلد کے سردار تو ہیں آج کربل کے مکین، تم کدھر کو چل دیے یہ کہہ رہی ہے کربلا، کر دیا ساجد نے شعروں میں بیاں کربل کا غم، ہاں مگر حق مودت مانگتی ہے کربلا، واہ واہ ہاں مگر حق مودت مانگتی ہے کربلا۔ جی سفر پاک، اسیران کربلا کا سفر، کیسے قلم رقم کرے کربل میں کیا ہوا، آل نبی پہ ظلم و ستم بے بہا ہوا، واہ اس سے نہیں ہے بڑھ کے کوئی اس سے نہیں ہے بڑھ کے کوئی سانحہ ہوا، لاشا تھا ہر شہید کا بے سر پڑا ہوا، واہ پامال گھوڑوں سے ہوئے لاشیں تھے آل کے، تاریخ نے ہیں رکھے سبھی غم سنبھال کے، واہ واہ تاریخ نے ہیں رکھے سبھی غم سنبھال کے، پھر آل پہ تھا آیا قیامت نشان وقت، کیا کیا دکھا رہا تھا انہیں آسمان وقت، خوشیوں کی موت بن گیا تھا خون فشان وقت، سبحان اللہ، بس موت کا ہی لگ رہا تھا ترجمان وقت، واہ ظلم و ستم جو آل پر رکھے گئے روا، اظہار ان کا کر رہی ہے اب بھی کربلا، واہ اظہار ان کا کر رہی ہے اب بھی کربلا، اور کوفہ کی سمت قافلہ جب تھا ہوا رواں، زنجیروں میں تھی جکڑی ہوئی ساری بیبیاں، اونٹوں کی ننگی پشت پر تھی باندھی بچیاں، دیکھا جو ایسے ظلم کو رویا تھا آسمان، ہونا تھے ظلم و جور کے ظاہر نشان، اور آل رسول پر تھے ابھی امتحان، اور آل رسول پر تھے ابھی امتحان، اور وہ خاندان کے قدسی کریں جس کا احترام، جن کے لیے درود ہے جن کے لیے سلام، آئی تھی اہل بیت پر کربل میں خونی شام، قیدی بنی تھی بیبیاں سب جل چکے خیام، لاشیں تھے گرم ریت پر ہر سو پڑے ہوئے، سب کے دلوں میں غم کے تھے نیزے گڑے ہوئے، اور زینب نے بیبیوں کو دیا درس صبر کا، یوں قافلہ اسیروں کا کوفہ کو چل دیا، ظالم وہاں پہ حکمراں ابن زیاد تھا، لعنت کا توق اس کے تھا زیب گلو ہوا، پانی کرایا بند تھا اس نے ہی آل پر، اس نے ہی ظلم ڈھائے تھے زہرا کے لال پر، اس نے ہی ظلم ڈھائے تھے زہرا کے لال پر، جب قافلہ اسیروں کا کوفہ میں آ گیا، ابن زیاد بیٹھا تھا دربار تھا سجا، اس نے سر حسین کو زانوں پہ رکھ لیا، قطرہ مان گرا سر اقدس سے خون کا، ایک قطرہ نے ہی چیر دی شیطان کی ران تھی، آئی لبوں پہ ظالم و جابر کی جان تھی، ایک قطرہ نے ہی چیر دی شیطان کی ران تھی، آئی لبوں پہ ظالم و جابر کی جان تھی، اور ابن زیاد بنت علی سے تھا کہہ رہا، شکر اس خدا کا جس نے ہے رسوا تمہیں کیا، بنت علی نے اس کو جواباً تھا یوں کہا، جھوٹوں پہ رب کی لعنتیں ہوتی ہیں بے بہا، جھوٹوں پہ رب کی لعنتیں ہوتی ہیں بے بہا، تو نے ہے جو بھی گفتگو کی سب فضول کی، ہم کو خدا نے بخشی ہے قربت رسول کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو نے ہے جو بھی گفتگو کی سب فضول کی، ہم کو خدا نے بخشی ہے قربت رسول کی، اور ابن زیاد بنت علی سے تھا کہہ رہا، بھائی تیرے پہ رب کا ہے قہر و غضب ہوا، رکھا بھرم خدا نے ہے میرے غرور کا، میری وجہ سے تم پہ ہے رنج و علم بلا، زینب نے بد لحاظ کو تھا یوں دیا جواب، بے عقل کر لی تو نے تو ہے عاقبت خراب، زینب نے بد لحاظ کو تھا یوں دیا جواب، اور بے عقل کر لی تو نے تو ہے عاقبت خراب، اپنے مصاحبین سے وہ پوچھنے لگا، جب اس نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا تو پوچھا، اپنے مصاحبین سے وہ پوچھنے لگا، زنجیروں میں یہ کون ہے جکڑا ہوا کھا، اس کے مصاحبین نے اس سے تھا یہ کہا، نام اس کا ہے علی یہ ہے بیٹا حسین کا، سجاد نے کہا تھا یہ ابن زیاد سے، دین کو ہے ضرب پہنچی تمہارے فساد سے، تمہارے فساد سے ضرب پہنچی تمہارے فساد سے،
دی کو ہے ضرب پہنچی تمہارے فساد سے، اور لرزہ تھا طاری ہو گیا ابن زیاد پر، خوش ہو رہا تھا اپنے جو ظلم و فساد پر، ایک مردنی سی چھائی تھی اس بد نہاد پر، لعنت خدا کی برسی تھی اس بے مراد پر، کہنے لگا بچاؤ مجھے اس کی بات سے، جاتی ہے جان ورنہ میری اپنے ہاتھ سے۔ پھر قافلہ اسیروں کا موصل میں تھا گیا، موصل کے تھا امیر سے اشرار نے کہا، ہم نے ہی مار کا یہ ہے کربل کا سر کیا، ہم کو امیر شہر بھی داد دے ذرا۔ موصل کے تھا امیر نے بھیجا انہیں طعام، اور کہہ دیا کہ جاؤ کیا موصل میں اور کہہ دیا کہ جاؤ کیا موصل میں تم کو کام، اور کہہ دیا کہ جاؤ کیا موصل میں تم کو کام۔ یہ قافلہ اسیروں کا کرتا رہا سفر، ہر لمحہ غم کی آندھیاں، ہر سمت تھے خطر، خوشیاں فتح کی کرتے رہے سارے اہل شر، اندوہناک ہر گھڑی گزری تھی آل پر، آخر دمشق شہر میں پہنچا سر امام، تھی شام میں یہ آل پر درد و علم کی شام، تھی شام میں یہ آل پر درد و علم کی شام، تھی شام میں یہ آل پر درد و علم کی شام۔ دربار میں یزید کے پہنچی نبی کی آل، آ کے یزید تخت پر بیٹھا تھا بد خصال، آل نبی کے غم ہوں بیاں ہے بہت محال، ہر دل تھا زخم زخم اور روحیں تھی پائمال، تب تھا یزید لانتی نے یوں کیا کلام، ہم نے ہے دیکھنا ذرا لاؤ سر امام۔ ایک تشت میں حسین کا رکھا ہوا تھا سر، ماری یزید نے چڑھی ان کی دانت پر، سمرا صحابی مصطفیٰ کے بیٹھے تھے ادھر، نفرین بھیجی زور سے اس نے یزید پر، ظالم تو بوسا گاہے نبی سے چھڑی ہٹا، ظالم تو بوسا گاہے نبی سے چھڑی ہٹا، دی بد دعا کے ہاتھ سے کٹ جائے اب تیرا، دی بد دعا کے ہاتھ سے کٹ جائے اب تیرا۔ اور سجاد سے تھا گویا ہوا پھر یزید شام، والد تیرے سے رب نے لیا کیسا انتقام، خطبے میں جس کی آرزو تھی ہو اسی کا نام، لیکن ہے میرے ہاتھ میں سب دیکھ لے نظام۔ سجاد نے جواب میں اس کو تھا یہ کہا، تیرے بڑوں نے شرک سے رکھا تھا واسطہ، تیرے بڑوں نے شرک سے رکھا تھا واسطہ۔ اور اس بات کا امام زین العابدین علیہ السلام نے وعدہ جو لیا اس کے حوالہ سے باندھا ہے کہ اس بات کا یزید سے وعدہ لیا گیا، خطبہ جمعہ کا دوں گا میں سجاد نے کہا، اس وعدہ سے یزید پر ایک خوف چھا گیا، شعلہ بیاں خطیب تھا اس نے بلا لیا، ٹکڑے تھے اس خطیب نے کھائے یزید کے، پڑھتا رہا قصیدے فقط وہ پلید کے۔ اور سجاد زین العابدین غصہ میں آ گئے، اس سے کہا امام نے بے دین دیکھ لے، ارے دامن نبی کا چھوڑا فقط مال کے لیے، دوزخ میں لے کے جائیں گے خطبے تیرے، دوزخ میں لے کے جائیں گے خطبے تجھے تیرے، تو نے بنو امیہ کی عظمت بتائی ہے، آل نبی پہ تو نے ہر تہمت لگائی ہے۔ اے اہل شام، پھر جب خطبہ دیا تو جواب کیا فرماتے ہیں کہ اے اہل شام جان لو حق بات ہے یہی، والد میرے ہی سید الاخیار ہیں نبی۔ اگلا آپ سے سنیں گے، میں ذرا پیر صاحب سے تھوڑی سی وضاحتیں ایک دو لے لوں۔ جی پیر صاحب، سیدنا امام علی مقام کے اگر اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہ ہوتا شہادت میں براہ راست، تو جب وہ پہنچے تھے پہلے تو وہ قاتلان حسین جو تھے ان سب کو سزا دے دیتا، اور پھر یہ جو اس نے تفاخر کے ساتھ کہا کہ جی میرے اجداد آج ہوتے بدر میں جو قتل ہو گئے تھے، جہنم رسید ہو گئے تھے، وہ کتنے خوش ہوتے، پھر لبے امام علی مقام پہ یہ چھڑیاں مارنی، یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی قلبی عداوت اور شقاوت کو اور دین سے اور بانی دین سے اور انہی کے محبوب ہستیوں سے بغض ہے، حسد اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک چیز اور بہت اہم میں عرض یہ کرنا چاہوں گا اس حوالہ سے کہ ہماری جتنی معتبر تاریخ کی کتب ہیں، البدایہ والنہایہ ہو، تاریخ طبری ہو، الکامل ابن اسیر ہو، ابن خلدون ہو، یہ تمام کتب، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف مورخ نہیں ہیں، یہ شخصیات جو ان کے مصنف ہیں یہ بیک وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں،
اور مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، یعنی یہ معمولی لوگ نہیں ہیں بہت بڑے کہ صرف بڑے تاریخ کا کام انہوں نے کیا، نہیں، یہ بیک وقت مفسر بھی ہیں قرآن حکیم کوئی کے، شکلی محدث بھی ہیں اور پھر مورخ بھی ہیں۔ یہ تمام جو اتھینٹک جو ہسٹری آف اسلام کی بکس پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، کسی نے بھی یزید کو اس بات سے بری ذمہ قرار نہیں دیا۔ یہ آج ہی سرٹیفکیٹ جاری ہے، اہم چیز ہے، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، کسی نے بھی آج تک یہ کوشش نہیں کی سب کے۔ دوسری بات یہ کہ یہ قلبی عداوت و شقاوت جو ہے، یہ اس کی آگ جو ہے باطن کی وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ جسارت جب کی تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے فرمایا اے بدبخت اپنے ہاتھوں کو روک اور اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا، یہ لب بوسہ گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ ابن زیاد کے دربار میں ہوا، وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو جلیل القدر صحابہ جو ہیں، انہوں نے ابن زیاد کو روکا، اور یہاں دمشق میں یہ حضرت ابو برزہ اسلمی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن ہستیوں کی آنکھوں نے یہ سارے مناظر دیکھے تھے، وہ تو یہ جانتے تھے کہ ان کی عظمت کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ جس کے قلب میں، جس کے باطن میں بدر کا بدلہ لینے کی آگ لگی ہوئی تھی، وہ اپنا کام کر رہا تھا، یہ اپنی ڈیوٹی اور خدمت جو تھی ادب کی وہ سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ ان کے ذریعہ سے دین اسلام کی بقا اور احیاء کا جو کام ہے، وہ قدرت کاملہ نے خون شہیداں کی برکت سے وہ کام مکمل کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام کو جو لوگ چاہتے ہیں نا مٹانا، دشمنان اسلام، وہ نہیں مٹا سکتے۔ اس جو اسلام کی عمارت ہے، اس کی بنیادوں میں شہدائے کربلا کا خون پاک ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو اس وقت کی ایک اسپرٹ دینا، آج بھی جو کسی ظالم جابر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی روحانیت کے اندر حسینی کردار چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے اس کو خود شراب پیتے ہوئے دیکھا مدینہ منورہ کے اندر، اور اس کے بعد آپ سرنڈر کر جاتے تو آج دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ظالم اور فاسق و فاجر وہ لوگوں سے کہتا کہ آؤ میری بیعت کرو، اور کوئی کہتا کہ تو ظالم ہے یا تو شرابی ہے، تیرے اندر یہ برائیاں تو ہم کیوں کریں، تو اس نے دلیل یہ پیش کرنی کہ اگر امام حسین اس کی بیعت کر سکتے ہیں تو تم کیا امام حسین سے بڑے ہو، آؤ میری بیعت کرو اور سنت حسینی پہ عمل کرو۔ تو یہ آپ نے جو وہاں پر اسپرٹ دکھائی ہے، آج جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ محض اسی کردار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ امام حسین پاک یزید جابر کے سامنے کھڑا ہوئے تھے، اور ان کو دیکھتے ہوئے اب اس کے اندر بھی یہ جرأت آ گئی، اور ہر بچہ جو ہے وہ اپنے اندر جذبہ حسینی اور جذبہ شبیری رکھتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں حریت اور آزادی کی تحریکیں کامیاب ہوئی یا چل رہی ہیں، یہ سارا خون امام علی مقام کا تصدق۔ ان کو دیکھ لیں، ان کا جو آپ فرما رہے ہیں لٹریچر ان کا دیکھیں، جہاں حریت کی تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ جو دیتے ہیں ان کے اندر امام علی مقام کا نام ضرور ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ لازماً اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو وہ اس دور میں اس طرح کر گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی اپنی اسپرٹ بندہ چیک کر سکتا ہے، یہ تو مسئلہ کوئی نہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ جب اس بوڑھے آدمی نے امام زین العابدین کے ساتھ کوئی بد زبانی کی تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کو جواب دیا. آپ نے فرمایا بابا جی آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی پڑھا ہے. آپ نے فرمایا کیا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی. تو فرمایا یہ مودۃ فی القربى سے مراد ہم ہیں. آپ نے کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا میں نے پڑھی ہے. آپ نے فرمایا یہ اہل البیت ہم ہیں. آپ وہ آیات پڑھتے گئے اور اس سے پوچھتے گئے, جب وہ ہاں کرتا تو آپ فرماتے یہ ہم ہیں. پھر اس کی نگاہوں سے جب یہ پردہ ہٹا دھوکے کا تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ اچھا آپ اہل بیت نبی ہیں, حضور کے گھرانے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں ہم ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قرابت دار. جیسے ہی اس نے سنا تو سن کے وہ چیخنا شروع ہو گیا, چلانا شروع ہو گیا, اور وہاں پر اس نے اپنے سر سے دستار اتار دی. یعنی وہ بات جو غلطی ہو جائے تو رجوع کا رستہ کھلا رہتا ہے. ناظرین کرام, خصوصی صف المظفر کا یہ وظیفہ ہے, خصوصی نماز کا. صف المظفر کی ہم اس پہ اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں. صف المظفر کی پہلی رات یا ہر رات یا ہفتہ میں ایک مرتبہ 4 رکعت نماز کی نیت کر کے الحمد شریف کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون 15 مرتبہ, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد 15 مرتبہ, تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق 15 مرتبہ, چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس 15 مرتبہ, اور پڑھ کر سلام پھیر دیں, اور ایک تسبیح کلمہ درود پاک اور ایک تسبیح الحمد شریف کی پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آفات سے سارا برس جو ہے وہ محفوظ رہیں گے اور برکات سارا سال اللہ تعالیٰ کی ملتی رہیں گی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حق کی تلخی پر صبر کرو, کیونکہ مصیبتوں پر صبر کرنا دشمنوں کی خوشی کو خاک میں ملا دیتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. جی صغیر. کربلا میں لوٹنے والے تاجداروں کو سلام, کربلا میں لوٹنے والے تاجداروں کو سلام, گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام. ہو گئے بازو قلم اونچا مگر رکھا علم, ہو گئے بازو قلم اونچا مگر رکھا علم, حضرت عباس جیسے جانثاروں کو سلام, جن کی لاشوں نے درخشاں کر دی عاشورے کی رات, جن کی لاشوں نے درخشاں کر دی عاشورے کی رات, ان محمد مصطفیٰ کے چاند تاروں کو سلام. ہو گئے سیراب جو پیاسوں کے تازہ خون سے, کربلا کے ان پیاسے ریگزاروں کو سلام. عمر بر بہتا رہا جن سے مسلسل خون دل, عمر بر بہتا رہا جن سے مسلسل خون دل, چشم زین العابدین کی آبشاروں کو سلام. بن گئے قیدی
بن کے قیدی شام کو جو شام کو صائم چلے، بن کے قیدی شام کو بن کے قیدی شام کو جو شام کو صائم چلے، ان اسیروں بے سہاروں غم کے ماروں کو سلام، کربلا میں لوٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم